یہ آیت الکرسی سورہ البقرہ آیت 254 ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش ہے۔ ترجمہ: اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو وسعت دے رہی ہے، اور ان کی حفاظت اس پر گرا نہیں گزرتی، اور وہی بلند و بالا عظمت والا ہے۔ تفسیر کی چند اہم باتیں۔ ایک، توحید اور اللہ کی ذات۔ آیت کا آغاز اللہ کی وحدانیت سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دو، اللہ کے نام الحی اور القیوم، حی سے مراد ازلی اور ابدی زندگی، اور قیوم سے مراد وہ جو خود قائم ہے اور تمام کائنات کو قائم رکھتا ہے۔ تین، نیند اور اونگ سے پاک، یہ اللہ کی کمال، قدرت اور بے نیازی کی دلیل ہے کہ اسے کسی آرام یا نیند کی ضرورت نہیں۔ چار، شفاعت کا اختیار، کوئی بھی اس کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی عظمت اور اقتدار کو ظاہر کرتا ہے۔ پانچ، علم الہی، اللہ کو ماضی اور مستقبل ہر چیز کا علم ہے، اور مخلوق صرف اتنا جانتی ہے جتنا اللہ سکھائے۔ چھ، کرسی کا مفہوم، اکثر مفسرین کے مطابق کرسی سے مراد اللہ کا علم اور اس کی حکومت ہے جو تمام کائنات پر حاوی ہے۔ بعد کہتے ہیں یہ عرش کے سامنے ایک عظیم مقام ہے۔ سات، حفاظت میں آسانی، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی حفاظت کوئی بوجھ نہیں، کیونکہ وہ علی، بلند مرتبہ اور عظیم ہے۔ فضیلت، حدیث میں آتا ہے کہ یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اور جو شخص رات کو سوتے وقت پڑھے گا اللہ اس کے لیے صبح تک ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، سفارش کر سکے ان کے سامنے، اور وہ اس کے علم نہیں کر سکتے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو وسعت دے رہی ہے۔ تفسیر کی چند اہم باتیں۔ آیت کا آغاز اللہ کی وحدانیت سے ہوتا ہے، تو اللہ کے نام یالہر، ازلی اور ابدی زندگی، قائم ہے اور تمام کائنات، یہ اللہ کی کمال کی دلیل ہے کہ اسے کسی آرام یا کوئی بھی اس کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ کو ماضی اور مستقبل ہر چیز کا علم ہے۔ 6، کرسی کا مفہوم، اللہ کا علم اور اس کی حکومت۔ بعد کہتے ہیں یہ عرش کے سامنے ایک عظیم مقام ہے، کوئی بوجھ نہیں۔ فضیلت، اور جو شخص رات کو سوتے وقت پڑھے گا، ترجمہ: زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ وہ جانتا ہے جو کچھ میں سے کسی چیز کا احاطہ، اور ان کی حفاظت اس پر گرا نہیں گزرتی۔ توحید اور اللہ کی ذات، لا الہ الا اللہ، اور القیومت اور حیف سے مراد کو قائم رکھتا ہے، قدرت اور بے نیازی، نیند کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کی عظمت اور اقتدار کو ظاہر کرتا ہے، اور مخلوق صرف اتنا جانتی ہے جتنا اللہ سکھائے، ہے جو تمام کائنات۔ سار، حفاظت میں آسانی، کیونکہ وہ نالین، بلند مرتبہ اور نوازیمان ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش ہے۔ ایسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، میں اس کے اذن کے بغیر ہے اور جو کچھ پیچھے ہے مگر جتنا وہ چاہے، اور وہی بلند و بالا عظمت والا ہے، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور قیومت سے مراد وہ جو خود 3، نیند اور اونگ سے پاک۔ 4،